بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الخامس تخصیص العام بالمفہوم. اذا كان هناك دلیل عام ودلیل آخر له مفہوم فهل يقدم المفہوم على العام او لا؟ فصل خامس ایک بات یہ ہے بہت آسان سی. ایک دلیل کا منطوق ایک حکم کو بیان کر رہا ہے جو عام ہے. ایک دلیل کا منطوق الفاظ جو متکلم نے ادا کیے وہ ایک حکم عام کو بیان کر رہا ہے، لیکن ایک اور دلیل ہے جس دلیل کا منطوق نہیں بلکہ اس کا مفہوم اس منطوق کے مطابق نہیں ہے. تو آیا ایک دلالت منطوقی، یا اس کو آسان اردو میں اس طرح کہہ لیں کہ ایک دلیل جس کا منطوق عام ہے، آیا دوسری دلیل کا مفہوم اس کے لیے مخصص بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ یہ ہے موضوع بات. مثال دیں گے بات واضح ہو جائے گی. فرماتے ہیں اس بات پر اتفاق ہے کہ جب کسی عام کا مخصص آ جاتا ہے تو مخصص ہمیشہ عام پر مقدم ہوتا ہے. پیچھے ابھی تک ہم یہی پڑھتے ہیں ٹھیک. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے مخصص تو عام پر مقدم ہوتا ہے، لیکن ادھر جب ہم بات کرتے ہیں دلالت میں جاتے ہیں، منطق کی دنیا میں جاتے ہیں، وہاں کیا کہتے ہیں کہ دلالت منطوقیہ دلالت مفہومی کی نسبت قوی ہوتی ہے، دلالت مفہومی ضعیف ہوتی ہے اور دلالت منطوقی قوی ہوتی ہے. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں دلالت منطوقی عام پر ہے، لیکن ادھر ایک دلالت ہے جو مفہومی ہے. اگرچہ منطوق کے مقابل میں مفہوم اضاف ہوتا ہے، لیکن آیا وہ اضاف اس عام کے لیے اس منطوق کے لیے مخصص بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ کیونکہ اگر برابر ہوتے تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں تھی نا. پھر تو طے تھا کہ ہر مخصص جو آتا ہے عام پر وہ مقدم ہوتا ہے. لیکن یہاں ہمیں کیوں ضرورت ہے اس بات کی؟ وہ اس لیے کہ ادھر جو عام ہے وہ منطوق ہے اور ادھر جس کو ہم مخصص بنانے جا رہے ہیں وہ مفہوم ہے. تو اسی وجہ سے ان کو یہ بحث کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو اضاف ہے آیا وہ اس کے لیے مخصص بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. یہ ہو گیا موضوع بحث. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کون سا مفہوم ہے. کیونکہ مفہوم کی ہم نے پیچھے پڑھے دو قسمیں، ایک ہوتا ہے مفہوم موافق اور ایک ہوتا ہے مفہوم مخالف. وہ جو دوسری دلیل کا مفہوم جس کو آپ اس عام کا مخصص بنانا چاہ رہے ہیں، آیا وہ مفہوم موافق ہے یا مفہوم مخالف ہے؟ دو قسمیں تھیں. فرماتے ہیں جہاں تک مسئلہ ہے مفہوم موافق کا، علماء کرام جیسے یہی دیکھا گیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اکثر علماء یا بلکہ تقریباً سارے، جیسا کہ بعض نے دعویٰ کیا ہے کہ علماء اصول اس بات پر متفق ہیں. بہت غور کرنا کہ کسی بھی عام کے لیے دوسری دلیل کا مفہوم موافق وہ اس کے لیے مخصص بن سکتا ہے. یعنی ایک حکم کی دلالت عام پر دلالت منطوقی ہے اور وہ عام ہے، لیکن ایک اور حکم ہے یا ایک اور دلیل ہے کہ جس کے مفہوم اس کے مطابق نہیں ہے،
تو فرماتے ہیں اگر وہ مفہوم موافق ہے تو وہ اس عام کا مخصص بن سکتا ہے. کوئی دلیل یہ ہے. مولا نے کہا ادھر منفی دار، جو بھی گھر میں آئے اس کو مار دو، جو بھی گھر میں آئے، ختم. اب اس میں ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے سب شامل ہے. منفی دار جو بھی ہے، بالکل کے جو بھی ہے اس کو مارو. حکم عام ہے. دولت منطوقی ہے، منطوق عام کو بیان کر رہا ہے. ادھر منفی دار، ختم. یہ مارنے جاتا ہے، آگے اسی کے ماں باپ کھڑے، ماں یا باپ موجود ہے یا دونوں ہیں. اب اس کے سامنے ایک اور رات تھی، اور لا تقل لہما اف. اف تو تھا نا منطوق، لیکن اس کا مفہوم کیا تھا کہ جب اف کرنا جائز نہیں ہے تو مارنا بہترین اولا جائز ہے. تو اب لا تقل لہما اف کا مفہوم موافق کہتا ہے لا تضرب. اور ادھر اس حکم ادھر منفی دار منطوق یہ کہتا ہے عام. آیا او لا تقل لہما اف کا مفہوم اس کے لیے مخصص بنے گا یا نہیں بنے گا؟ فرماتے ہیں اگر مفہوم میں موافق ہے تو مخصص بن سکتا ہے. پھر کیا کہیں گے؟ گویا کہ مولا نے یہ کہا تھا ادھر منفی دار جو بھی ہے بات، ہاں اگر ماں باپ ہے تو وہ اس سے خارج ہیں. تو بس او لا تقل لہما اف کا مفہوم موافق ادھر منفی دار کا بن جائے گا مخصص. علماء کا اتفاق ہے کسی اور دلیل کا مفہوم موافق وہ اس عام کا مخصص بن سکتا ہے. یہ ہو گیا. یہ تو تھا کہ اگر وہ مفہوم موافق ہے. اب اگلی بات، لیکن اگر وہ مفہوم مخالف ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی مثال یہ حکم الماء کلہ طاہر، جتنے بھی پانی ہیں سب پاک. حکم عام ہے، وہ کثیر ہے یا قلیل ہے، وہ جاری ہے جاری نہیں ہے. الماء کلہ طاہر حکم عام، منطوق دلیل حکم عام. لیکن ایک اور دلیل ہے، وہ کہتے اذا کان الماء قدر قر لم یوجس ہو شے، کہ اگر پانی قر جتنا ہو تو کوئی شے نجس نہیں کرتی. مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ کہ اذا لم یکن الماء قدر قر یونجس ہو شے، کہ اگر وہ پانی مقدار قر جتنا نہ ہوگا تو نجس. ادھر ایک دلیل کا منطوق حکم عام کو بیان کر رہا ہے کہ الماء کلہ طاہر، کلہ طاہر وہ قر جتنا ہے چاہے نہیں ہے. لیکن دوسری دلیل کا مفہوم مخالف کہتا ہے اگر قر جتنا نہیں ہے تو وہ نجس ہو جائے گا. اب آیا یہ مفہوم مخالف الماء کلہ طاہر کا مخصص بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ کیونکہ کتاب ہے مبتدی لوگوں کے لیے جو علم اصول کی ابتدا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے اس میں کئی اقوال ہیں. صاحب الموجد دامت ظلہ العالی نے بھی یہی فرمایا کہ ہم اس کی تفصیل کو حوالے کرتے ہیں بڑی کتب کے. ابھی ہم ایک نئے طالب علم کو پریشانی میں نہیں ڈالتے کہ ایک نے فلاں کہا اس نے فلاں کہا اس کی دلیل کیا ہے. بہرحال انشاءاللہ وہاں ہم دیکھیں گے. وہاں دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایک دلیل نظر عرف میں دوسری پر قوی ہو تو کلام مجمل بن جائے گی، لیکن اگر ان میں سے ایک اظہر ہو دوسری پر تو پھر جو اظہر ہوگا وہ مقدم ہوگا افواہ پر. یہ ایک بات ہے. لیکن بہرحال یہ پھر قوت میں اور غیر قوت میں مجمل کیوں بنے گی، اظہر اور غیر اظہر میں فرق کیا ہے، پھر اگر اظہر ہے تو یہ مقدم کیوں ہے، اس کی صورت میں یہ مقدم ہوگا اور قوت کی صورت میں اجمال ہوگا. انہوں نے بھی تفصیل بیان نہیں کی، لہٰذا ہم بھی اس کو چھوڑتے ہیں آگے بڑی کتابوں کے لیے. الفصل الخامس تخصیص العام بالمفہوم. موضوع کو ذہن میں رکھنا کہ ایک دلیل کا منطوق ایک حکم عام کو بیان کر رہا ہے. آیا اس حکم عام
کسی دوسری دلیل کا مفہوم مخصص بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. یہ ہے فصل خامس کا موضوع بحث. اذا کان ہناک دلیل العام، ایک جگہ پر ایک دلیل عام موجود ہے جس میں حکم عام ہے، وَدَلِيلٌ آخر لَهُ مفہوم، لیکن ایک اور دلیل بھی ہے کہ جس کا مفہوم ہے، تو آیا وہ مفہوم اس عام پر مقدم ہوگا یا نہ ہوگا؟ مقدم سے مراد ہوئی کہ آیا وہ مفہوم اس عام کا مخصص، دوسری دلیل کا مفہوم آیا اس کے لیے مخصص بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ فرماتے ہیں انما عقد هذا البحث، یہ فصل خامس اس بات کو علماء نے لکھا کیوں ہے؟ حالانکہ اس بار تو اتفاق ہے اس بات پر کہ مخصص عام پر مقدم ہوتا ہے، تو جہاں بھی مخصص آئے گا وہاں پر مقدم ہوگا، تو یہاں پر اس کے لکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ اگر وہ مخصص ہے تو پس وہ عام پر مقدم ہوگا؟ لے جواب دے رہے ہیں. یہاں پر اس بات پر تو اتفاق تھا کہ مخصص عام پر مقدم ہوتا ہے، لیکن ہمارا موضوع وہ نہیں ہے، لیکن یہاں اس لیے لکھنا پڑ گیا ہے لِأَجْلِ تَصَوُّرِ أَنَّ الدَّلَالَةَ الْمَفْهُومِيَّةَ أَضْعَفُ مِنَ الدَّلَالَةِ الْمَنْطُوقِيَّةِ، کہ مفہوم کی دلالت منطوق کی دلالت سے اضعف ہوتی ہے، ولو مفہوم کی دلالت اخص اور منطوق کی دلالت عام ہی کیوں نہ ہو. لیکن دلالت کے مقام پر کہتے ہیں کہ دلالت مفہومی دلالت منطوقی کی نسبت اضاف ہوتی ہے. تو اس لیے اب یہ بحث کری علماء کرام نے وجر اجر ذالک بحثو، اس لیے علماء علم اصول نے اس بحث کو چھیڑا کہ ان المفہوم هل يقدم مع ضعفه العلام، کہ مفہوم اگرچہ دلالت کے لحاظ سے وہ ضعیف ہوتا ہے، آیا دلالت کے لحاظ سے ضعیف ہونے کے باوجود بھی وہ عام پر مقدم ہوگا، یعنی اس کا مخصص بن سکتا ہے اور لا؟ یا قول کلام فی مبحثین، مفہوم کی دو قسم ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مفہوم موافق اور ایک ہوتا ہے مفہوم مخالف. تو یہاں پر بھی پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آیا وہ دوسری دلیل کا جو مفہوم ہے آیا وہ مفہوم موافق ہے یا مفہوم الاول. ایک بات ہوگی آیا مفہوم موافق کے ذریعے عام کی تخصیص ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، اور ایک بات ہوگی کہ آیا مفہوم مخالف کے ذریعے عام کی تخصیص ہو سکتی ہے یا، کیونکہ مفہوم کی دو قسمیں، تو لہذا ہر قسم کی جگہ کون سا مفہوم مخصص بن سکتا ہے اور کون سا نہیں بن سکتا. المبحث الاول تخصیص العام بالمفہوم پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ آیا کسی اور دلیل کا مفہوم موافق اس دلیل عام کے لیے مخصص بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. قد نقل الاتفاق على جواز التخصیص بالمفہوم الموافق. علماء کرام نے کہا ہے، نقل کیا ہے بعد میں، کہ اصولیوں کا اس نقطے پر اتفاق ہے. کس نقطے پر؟ کہ مفہوم موافق کے ذریعے عام کی تخصیص جائز ہے، یعنی کسی اور دلیل کا مفہوم موافق اس دلیل عام کے لیے مخصص بن سکتا ہے. فمثلا مثال یہ ہے، مولا نے کہا اضرب من فی الدار، جو بھی گھر میں ہے اضرب، حکم ضرب آ گیا. لیکن پھر ایک اور دلیل آئی، اور دلیل لا تقل للوالدین اف اور لا تقل لہما، وہ بھی دلیل ہے. اب فالدلیل الثانی او لا تقل للوالدین اف والی دلیل یدل علی حرمت ضرب الوالدین. اب یہ دلیل والدین کی ضرب کی، ان کو مارنے کی حرمت پر دلالت کرتی ہے. کب؟ اذا کانا فی الدار، کہ بندہ جب گھر میں جاتا ہے مارنے کے لیے تو آگے والدین ہوتے ہیں. تو اب لا تقل للوالدین اف کا مفہوم موافق مخصص بن رہا ہے اضرب من فی الدار کے لیے، کہ اگر والدین ہیں پھر ان کو نہیں مارنا.
الغلام بهذا المفہوم. ختم. اور دوسری بات ہوگی اس میں کہ اگر وہ مفہوم مخالف ہے، آیا مفہوم مخالف عام کا مخصص بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ مثال یہ ہے، اذا ورد عام، ایک حکم آ گیا، الماء کلہ طاہر، کلہ طاہر، وہ کر ہے یا کر نہیں ہے، وہ جاری ہے یا جاری نہیں ہے، وہ بارش کا ہے بارش کا نہیں ہے، الماء قلیل ہے کثیر ہے، الماء کلہ، تمام پانیوں کو یہ حکم شامل ہو گیا، طاہر پاک ہے. فهل يخصص هذا العام، آیا اس الماء کلہ طاہر والے حکم عام کی تخصیص کسی اور دلیل کے مفہوم مخالف سے ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ وہ کون سی؟ مثلا وہ دلیل ہے، ایک اور دلیل آگے نص آگی، اذا کان الماء قدر کر لم ينجس، ہوش ہے کہ اگر پانی کور جتنا ہو تو کوئی شے نجس نہیں کرتی. اس کا مفہوم مخالف کیا ہوگا کہ اگر پانی کور کی مقدار نہ ہو تو وہ نجس ہو جائے گا. اب در غور کرنا، الماء کلہ طاہر کہتے ہیں تمام پانی پاک ہیں، ختم، کور ہے یا نہیں ہے. لیکن اس دلیل کا مفہوم مخالف کہتے ہیں اگر وہ کور جتنا نہیں ہے تو وہ نجس ہو جائے گا. تو اب یہاں بات ہے جو خصص هذا العام، آیا یہ عام اس مفہوم مخالف کے لیے تخصیص پائے گا او لا؟ صاحب المجد فرماتے ہیں فی اقوال، اس میں کوئی متفق علیہ نظریہ نہیں ہے، اصولیوں کا مختلف اقوال ہیں. والتفصیل یطلب من الدراسات العلیا، تفصیل انشاءاللہ یہاں بیان نہیں کرتے، جو یہ پہلی کتاب اصول کی بڑی کتاب میں. وظاہر البتہ اذا، اتنا ہم کہتے ہیں کہ اذا لم تکن قوت لأحد الدلیلین فی نظر العرف الاخر، اگر تو عرف کی نظر میں کوئی دلیل بھی دوسری پر قوی نہ ہو، کوئی دلیل بھی دوسری دلیل پر کے لحاظ سے اقوا شمار نہ ہوتی ہو کہ یہ ہے یا وہ ہے، اگر ایسا نہ ہو تو وہ کلام مجمل بن جائے گی، اس پر اجمال کے حکم ہے گے. لیکن اگر ان میں سے ایک دلیل دوسری سے اظہر ہو، واضح ہو، پتہ چل رہا ہو، تو پھر وہاں جو بھی اظہر ہوگی وہی دوسری پر مقدم ہوگی. وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد.